پچھلی ویڈیو میں ہم نے میکرو اسٹیٹس کے بارے میں بات کی تھی. ہم ایک سسٹم کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ہم نے اس بلاک کا اس سسٹم میں آدھا حصہ اڑا دیا تھا، اور جیسے ہی ہم نے ایسا کیا تو وہ بلاک یا پسٹن نیچے کی جانب جو قوت لگا رہا تھا وہ قوت بھی فوراً آدھی ہو گئی، اور اسی وجہ سے گیس نے اس پسٹن کو اوپر کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا یا دھکیل دیا. اور یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ اس کنستر کی اوپر والی جو گیس ہے، جو یہاں اوپر اس پسٹن کے پاس گیس تھی، اس پر کم دباؤ یا انگریزی میں لو پریشر پیدا ہوا، کیونکہ اس کے آس پاس جو قوت تھی یا فورس تھی اس پسٹن کی وہ فوراً کم ہو گئی. تھوڑا وقت لگا اور اس کے بعد یہ دوبارہ ایک توازن کی حالت میں آ گیا، یا یہ توازن کی حالت میں آ جائے گا جہاں ہمارے پاس پریشر یا دباؤ کم اور والیوم یا حجم زیادہ ہوگا، اور شاید کم درجہ حرارت بھی ہوگا. یہ ہماری نئی حالت یا انگریزی میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں نیو اسٹیٹ ہے. اور یہاں ہمارے میکرو اسٹیٹس کا جو دباؤ اور حجم ہے وہ تبھی معلوم ہوگا جب ہم ایک نئے ایکویلیبریم یا نئے توازن پر ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس راستے کی وضاحت کر سکیں جو کہ پہلی اسٹیٹ سے شروع ہوتا ہے اور دوسری اسٹیٹ پر ختم ہوتا ہے. تو اس دورانیے میں کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ میکرو اسٹیٹس ہماری جو ہیں وہ کیا ہیں، یا کیا ان کی وضاحت ہم کر سکتے ہیں؟ ان دونوں نقطوں پر تو کر سکتے ہیں، اسٹیٹ 1 میں بھی اور اسٹیٹ 2 پہ بھی، کیونکہ یہاں ایکویلیبریم میں تھا. لیکن یہ جو بیچ کا حصہ ہے، یہ کیا اس حصے کے دوران بھی ہم اپنی میکرو اسٹیٹس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ان کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اس بات کا کوئی واضح جواب نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں اسٹیٹس کے درمیان سب کچھ بدل رہا ہے. ہمارے پاس مختلف قسم کے درجہ حرارت ہوں گے، مختلف مقامات پر ہمارے پاس مختلف دباؤ تھے، اور ہو سکتا ہے کہ حجم بھی، والیوم بھی بار بار تبدیل ہو رہا ہو ہر لمحے. تو جب ہم توازن سے باہر ہوتے ہیں، ایکویلیبریم سے باہر ہوتے ہیں، تو میکرو اسٹیٹ ویریبلز کی وضاحت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اف ناٹ امپاسبل. اگر ناممکن نہیں تو بہرحال مشکل ضرور ہے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور طریقے سے پتہ لگا سکیں کہ ہم اس ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں کیسے آئے؟ کیا ہم اگر اس پتھر والے ایکسپیریمنٹ کو کسی دوسرے طریقے سے کر کے دیکھیں جس میں ہمارے پاس میکرو اسٹیٹ ویریبلز کی وضاحت موجود ہو، ہم یہی عمل دوبارہ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن اس بار ذرا مختلف طریقے سے. ہم یہی دوبارہ کنستر لے لیتے ہیں، اور یہ ہمارا پسٹن ہے. اس بار ایک بڑا پتھر لینے کی بجائے پتھر کے برابر کا ہم وزن لے لیتے ہیں، اور فرض کریں کہ اس بار ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے پتھر، مٹی کا کوئی ڈھیلا یا پھر چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جن کا وزن اسی ایک بڑے پتھر کے برابر ہے جو پچھلے ایکسپیریمنٹ میں ہم نے استعمال کیا تھا. اور اس بار یہ جو پتھر ہیں یہ ایک ساتھ ہٹانے کی بجائے ہم ایک ایک کر کے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر یا مٹی کے جو دانے ہیں ان کو ایک ایک کر کے اگر ہم ہٹاتے جائیں، اور جب ایسا ہوگا تو یہ پسٹن بہت ہی کم مقدار میں یا بہت ہی آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، انگریزی میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کے لیے اسے ہم کہتے ہیں انفینٹلی سلو، یا قدم بقدم اوپر کی جانب جائے گا. اور ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم، ہم چاہتے ہیں کہ کافی حد تک ایک ایکویلیبریم یا ایک توازن کے قریب قریب رہے ہر قدم پہ یا ہر سٹیپ پہ. اور ہم ایسے ہی آگے اس کو کرتے رہیں گے، ایک ایک پتھر یا ایک ایک ریزہ مٹی کا جو ہٹاتے ہیں تو بہت ہی انفینٹلی سلو سپیڈ پہ یہ پسٹن ہمارا اوپر جائے گا. یا پھر جو یہ سسٹم کی جو سٹیٹس تبدیل ہو رہی ہیں یہ بہت ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں اگنوریبل سپیڈ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو یہ اس کی جو سٹیٹس ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، اس کی حالتیں تبدیل ہو رہی ہوں گی. اسے ہم یہاں بنا سکتے ہیں جیسے کہ پچھلے تجربے میں ہمارے پاس صرف 2 ایکویلیبریم کی حالتیں یا سٹیٹس تھیں جن میں ہم حتمی طور پر میکرو سٹیٹس کے بارے میں بات کر سکتے تھے. باقی اس پورے دورانیے میں یہ سسٹم ایک فلو یا بہاؤ کی حالت میں تھا، جن میں ظاہر ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ میکرو سٹیٹس پر اس فلو کی حالت میں کوئی حتمی بات نہیں ہو سکتی، آپ انہیں ڈیفائن نہیں کر سکتے. لیکن یہاں ہمارے پاس یہ بہت ساری سٹیٹس یا بہت ساری حالتیں ہیں جو ہم نے بات کی قدم بقدم، جہاں سسٹم ایکویلیبریم کی حالت میں ہے. ہر نقطے پہ، ہر پوائنٹ پہ سسٹم ایکویلیبریم کی حالت میں ہے، توازن میں ہے. اور اس عمل کو ہم کوازی اسٹیٹک عمل یا انگریزی میں کوازی اسٹیٹک پروسیس کہتے ہیں. اس عمل میں سسٹم ایک طرح سے ہمیشہ ایک ساکن حالت میں ہوتا ہے، یا انگریزی میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک پرپیچول اسٹیٹک اسٹیٹ میں رہتا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مقام یا ایک اسٹیٹ سے ہم دوسری اسٹیٹ میں کیسے آئے، اور
یاد رہے کہ اس سسٹم کو توازن میں رکھنے پر ہم اتنی توجہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس میکرو اسٹیٹس کی وضاحت صرف اسی حالت میں ہو سکتی ہے جب سسٹم ایک توازن میں یا ایک ایکویلیبریم میں ہو. سو ہم آسانی سے یہ ایک راستہ ایک پلاٹ کر سکتے ہیں، گراف پہ بنا سکتے ہیں، پی وی ڈائیگرام پہ کچھ اس طرح سے.